سیدۃ نساء العالمین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ ان کی ولادت غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 41ویں سال میں ہوئی۔ سیدہ ابھی بچی ہی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھنے گئے۔ وہاں بہت سے کفار قریش موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر لا رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ انہوں نے باپ کی پشت سے اوج کو گرا دیا اور عقبہ کے لیے بد دعا فرمائی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح واقعہ بدر کے بعد احد سے پہلے ہوا تھا۔ جنگ احد میں سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عملاً حصہ لیا۔ مدینے میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان جنگ میں پہنچیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سے باہر نکل آئے تھے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باپ کے زخموں کو دھویا اور جب دیکھا کہ خون نہیں تھمتا تو کھجور کی صف کو جلا کر اس کی راکھ زخموں پر رکھی، جس کے بعد خون بند ہو گیا۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ پیاری بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے تکلیف ہی ہے اور مزید برآں یہ کہ ہمارے ہاں کھانے کی شے بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی اما ترضین انک سیدۃ نساء العالمین قالت یا ابت فأین مریم بنت عمران قال تلک سیدۃ نساء عالمها وانت سیدۃ نساء عالمک اما واللہ لقد زوجتک سیدا فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ: بیٹی تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم نساء العالمین کی سیدہ ہو؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا باوا جان مریم رضی اللہ عنہا کدھر گئیں؟ فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو، اور تمہارا شوہر دنیا اور آخرت میں سید ہے۔ ابی ثعلبہ الخشنی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے لوٹ کر آتے تو اول مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، پھر اپنے گھر رونق افروز ہوتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ نساء اہل الجنہ کی سردار مریم رضی اللہ عنہا، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا، پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا، پھر آسیہ سلام علیہا زن فرعون ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ بات چیت میں نہ تھا۔ وہ جب باپ کے پاس آیا کرتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، مرحبا فرمایا کرتے تھے، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے جاتے وہ بھی اسی طرح ملا کرتی تھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو سچ بولنے والا نہ دیکھا۔ ہاں وہی ایسا ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جایا ہو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جمی بن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا کون تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا فاطمہ۔ انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں سے کون تھا؟ جواب دیا شوہر فاطمہ، اور یہ بھی بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ تو بڑے صوام و قوام تھے۔ ان کان ما علمت کے الفاظ سے واضح ہے کہ یہ سوال و جواب بعد از وفات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوئے تھے۔ ام المومنین کو دیکھو کہ وہ سائل کو کس طرح حضرت سیدہ اور حضرت علی مرتضیٰ کے فضائل بتاتی ہیں اور ان کو احب الناس الی رسول اللہ ظاہر کرتی ہیں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کا بیان ہے
کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ عورتوں کا جنازہ جس طرح اب لے جایا جاتا ہے مجھے تو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ جنازے کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس میں سے اس کا پیکر نظر آتا رہتا ہے۔ اسماء نے کہا میں نے تو حبشہ میں ایک دستور دیکھا ہے، تمہیں دکھاتی ہوں۔ پھر انہوں نے کھجور کی تازہ شاخیں منگوا کر چارپائی پر لگائیں اور ان پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یہ بہت ہی خوب اور بہت ہی اچھا ہے، مرد و عورت کے جنازے کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ جب میں مر جاؤں تب تو اور علی رضی اللہ عنہ مجھے غسل دینا اور کسی کو شامل نہ کرنا۔ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا کی وفات شب سہ شنبہ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا زوجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اہل بیت میں سے وہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ سیدہ کی عمر کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ قدیم سے اختلاف چلا آتا ہے۔ زبیر بن بکار سے روایت ہے کہ ہشام بن عبد الملک کے پاس حضرت عبداللہ بن حسن بن امام حسن آئے، وہاں کلبی پہلے سے موجود تھا۔ ہشام نے دریافت کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی؟ عبداللہ نے کہا 30 سال، کلبی نے کہا 35 سال۔ ہشام نے کہا ابو محمد سنتے ہو کہ کلبی جو تاریخ میں سربر آوردہ ہے کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا میری ماں کا حال مجھ سے دریافت کیجئے اور کلبی کی ماں کا حال کلبی سے پوچھ لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا، ان کے کان میں کچھ بات کی تو وہ رو پڑی، پھر ان کو بلایا اور سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ وہ کیا باتیں تھیں؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا پہلے مجھے بتایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا، یہ سن کر میں رو پڑی تھی۔ پھر بتایا کہ میں یعنی فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کے سب اشخاص میں پہلے جا ملوں گی، اس پر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ وفات نبوی پر سیدہ رضی اللہ عنہا کے اشعار ہیں۔ إنا فقدناك فقد الأرض وابلها وغاب مذ غبت عنا الوحي والكتب فليت قبلك كان الموت صادفنا لما نعيت وحالت دونك الكتب۔ ترجمہ: ہماری محرومی حضور سے ایسی ہے جیسے زمین سے تراوت کا جاتے رہنا۔ جب سے آپ غائب ہوئے ہمارے پاس سے وحی اور کلام الہی کا انقطاع ہو گیا۔ کاش حضور کے انتقال سے پیشتر اور اس وقت سے پیشتر جب مٹی نے حضور کو پوشیدہ کر دیا تھا ہمیں موت آ جاتی اور ہم مر گئے ہوتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی ہمشیروں پر بھی یہ خاص شرف حاصل ہے کہ دنیا میں انہی کی ذریت چلی اور انہی کی ذریت سے ائمۃ العظام ہوئے جن کی شان اسلام میں نہایت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ سیدہ کے بطن اطہر سے امام حسن، امام حسین، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ عنہم پیدا ہوئیں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے حالات علیحدہ لکھ دیے گئے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ 40,000 درہم ان کا مہر تھا۔ ان کے بطن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں زید اور رقیہ رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نکاح ثانی عون بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ زید بن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات اسی روز ہوئی جس روز ان کی والدہ ام کلثوم بنت علی مرتضی رضی اللہ عنہم کا انتقال ہوا تھا۔ بنو عدی کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ زید رضی اللہ عنہ ان میں صلح کرانے کے لیے نکلے۔ تاریکی شب میں ان کو شناخت نہ کیا گیا۔ ایک شخص کی ضرب ان کے سر پر لگی، چند روز مضروب رہ کر رہ گرائے عالم بقا ہوئے۔ سیدہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا تھا۔ میدان کربلا میں اپنے برادر مکرم امام مفخم حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھیں۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے نہایت صبر و استقامت سے جملہ مصائب کو برداشت کیا۔ اہل بیت حسین رضی اللہ عنہ کی حضانت فرمائی۔
اور آدائے اشکیا کو خوب جواب دیے۔ ان کے فرزند عدی بن عبداللہ بن جعفر بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدہ نساء العالمین کی اولاد میں بعض نے محسن اور رقیہ کے نام بھی بڑھا دیے ہیں، اور اکثر نے یہ نام نہیں لکھے۔ جنہوں نے لکھے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ محسن اور رقیہ ہر دو کا انتقال نہایت صغر سنی میں ہو گیا تھا، اسی لیے ان کے حالات تاریخ میں نہیں ملے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر میں بھی اختلاف ہے، اس پر مکمل بحث میرے سفر نامہ حجاز میں ملے گی۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں مدفون ہوئیں، اور جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت دی گئی تب یہ جگہ شامل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی تھی۔ اصول الکافی میں شیخ کلینی نے بھی یہی بیان کیا ہے۔ اکثر مورخین کا رجحان ہے کہ ان کی قبر مبارک بقیع میں ہے۔ امام حسن، امام زین العابدین اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور اسی جگہ پہلو بپہلو ہیں۔ مسعودی نے مروج الذہب میں تحریر کیا ہے کہ 304 ہجری میں بقیع میں ایک پتھر ملا تھا جس پر یہ تحریر تھا: هذا قبر فاطمہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرویات: نسائی نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے۔ وہ سونے کا ہار اپنے گلے سے اتار کر ہند بنت حبیرہ کو دکھا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے لا کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار بیٹی کے ہاتھ میں دیکھا اور واپس چلے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئیں۔ انہوں نے ہار کو فروخت کر دیا اور ایک غلام خریدا اور اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو خوش ہوئے اور الحمدللہ فرمایا۔ فاطمہ بنت الحسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھ کر رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک پڑھنا چاہیے، اور خروج مسجد کے وقت درود شریف کے بعد یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ رحمتک کی جگہ فضلک بدل لینا چاہیے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ روایت میں ارسال ہے کہ کیونکہ فاطمہ بنت الحسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جدہ کو نہیں دیکھا۔ ایک نہایت صحیح حدیث جسے نسائی کے سوا باقی جملہ صحاح میں روایت کیا گیا ہے یہ ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک روز ابن عبد الواحد سے فرمایا، میں تجھ سے فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کہوں جو سارے کنبے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیاری تھیں۔ ابن الواحد نے کہا ہاں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اتنی چکی پیسی کہ ہاتھوں میں نشان پڑ گئے، پانی کے لیے مشک اٹھائی کہ گردن پر نشان پڑ گیا، گھر میں جھاڑو دی کہ سب کپڑے میلے ہو گئے۔ انہی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے۔ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، تم اپنے ابا کے پاس جاؤ اور ایک خادم مانگو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا گئیں مگر وہاں ہجوم تھا، مل نہ سکیں۔ اگلے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور دریافت فرمایا کہ کیا ضرورت تھی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا چپ ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہوں، چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں اور مشک اٹھاتے اٹھاتے گردن پر۔ میں نے دیکھا کہ حضور کے پاس کچھ خادم آئے ہیں اور میں نے ہی ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، خادم مانگیں کہ اس تکلیف سے رہائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ یا فاطمہ وأدی فریضۃ ربک واعملی عمل اہلک وإذا أخذت مسجعك فسبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فذلك 100 هي خیر لك من خادم۔ ترجمہ: اے فاطمہ، تقوی اختیار کرو، فرائض الہی ادا کرو، اپنے کنبے کے اعمال کو اپنا دستور بناؤ، اور جب بستر خواب میں لیٹو تب 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، یہ پورا 100 ہو گیا۔ یہ عمل تیرے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا،
رضیت عن اللہ وعن رسولہ. میں خدا سے اور رسول خدا سے اسی حال پر خوشنود ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ولم یخدمها. ترجمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خادمہ نہ دی۔ اس حدیث سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے کنبے کی معیشت، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زہد و ریاضت اور رضا و تسلیم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لیے اور اپنے احب اہل کے لیے دنیا و اموال دنیا سے علیحدگی و برات بخوبی آشکارا ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی له. ایک اور روایت ہے جسے ابن عدی و بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا فاطمہ من یمنعک ان تسمعی ما اوصیک به ان تقولی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ. مطلب یہ ہے کہ اس وظیفے کو میری وصیت سمجھ کر پڑھا کرو۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. امام حسن رضی اللہ عنہ سبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف رمضان 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان کی دایا کا نام سودا بنت مسرح الکندیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن 2 مینڈھے عقیقے کے ذبح کیے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا نصف پیکر بالائی اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا نصف پیکر زیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تر تھا۔ احادیث صحیحہ سے بتواتر ثابت ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمایا، ان ابنی هذا سید وعسى الله ان يبقيه حتى يصلح به بين فئتين عظیمتين من المسلمین. ترجمہ، یہ میرا فرزند سید ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک باقی رکھے گا کہ اس کے وسیلے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے اندر صلح ہو جائے۔ مسند احمد رحمۃ اللہ علیہ میں امام حسن رضی اللہ عنہ سے دعائے قنوت روایت کی گئی ہے۔ عن الحسن بن علی علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی الوتر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انه لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی النبی. حاکم کی روایت میں الفاظ ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وتری. امام ترمذی نے لکھا ہے، ولا نعرف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القنوت فی الوتر شیء احسن من هذا. امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نصرت میں مبارزت کرنے والوں اور ان کی حفاظت کرنے والوں میں تھے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 40,000 سے زیادہ بہادروں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ سب وہ تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر چکے تھے۔ ان لوگوں کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اطاعت و محبت کا ذوق پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ 4 ماہ تک امام ہمام رضی اللہ عنہ نے عراق و عرب اور ماورائے خراسان تک کی خلافت فرمائی اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب کوچ کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرف چلے۔ جب دونوں فوجوں کا تقابل ہوا تو امام حسن رضی اللہ عنہ کا دل رحم منزل سمجھ گیا کہ جب تک ان دونوں میں ایک فوج فنا نہ ہو جائے گی تب تک لڑائی ختم نہ ہوگی۔ یہ تو سخت خون ریزی ہے۔ اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ میں اس شرط پر اس کے بعد حکومت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ہوگی صلح کرنے پر تیار ہوں۔ تھوڑی سی رد و قت کے بعد گفتگو ختم ہو گئی اور کوفے کی جامع مسجد میں امام حسن رضی اللہ عنہ نے بماہ جمادہ الاولیٰ 41 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت کی حکومت سپرد فرمائی۔ ابو عامر سفیان بن لیلہ ایک شخص جو کوفے کا باشندہ اور بوڑھا تھا، اس نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر کہا، السلام علیک یا مذل المؤمنین. حضرت امام نے فرمایا، ابو عامر ایسا نہ کہو، میں نے جو کچھ کیا مومنین کی ذلت کے لیے نہیں بلکہ
اس لیے کیا کہ محض سلطنت کے لیے مومنین کا قتل کرانا میں پسند نہیں کرتا۔ حکومت چھوڑ کر امام حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے کئی بار زہر پلایا گیا، اس دفعہ تو وہ ایسا سخت ہے کہ میرا کلیجہ کاٹ ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی زہر کس نے دیا؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسے قتل کرو گے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے جس کی نسبت میرا گمان ہے، تب تو اللہ تعالیٰ خود ہی انتقام لے گا، اور اگر وہ نہیں تو میں پسند نہیں کرتا کہ کسی بے گناہ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیث کی روایت فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک دعائے قنوت ہے اور دوسری ہے انا آل محمد لا تحل لنا صدقہ۔ امام احمد، ترمذی، دارمی و نسائی نے یہ حدیث بھی امام حسن رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرفوعاً روایت کی ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینہ وإن الکذب ریبہ۔ آخری وقت امام حسن رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں نے عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے ایک بار ذکر کیا تھا کہ مجھے اپنے گھر میں دفن ہونے کی اجازت دیں۔ انہوں نے مان لیا تھا۔ مجھے وہم ہوتا ہے مبادا انہوں نے میری شرم سے کہہ دیا ہو۔ اب تم میری وفات کے بعد جانا اور یہی درخواست کرنا، اگر وہ خوشی سے اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کرنا۔ ہاں، میرا یہ بھی خیال ہے کہ اہل حکومت مجھے وہاں دفن نہ ہونے دیں گے۔ اگر وہ ایسا کریں تو مت جھگڑنا اور پھر مجھے بقیع الغرقد ہی میں دفن کر دینا۔ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کے جسم اطہر سے روح انور نے پرواز کیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا، نعم و کرامہ۔ ترجمہ، ہاں، اور میں اسے عزت سمجھتی ہوں۔ مروان حاکم مدینہ نے یہ واقعہ سنا تو بولا کہ وہ بھی جھوٹا ہے اور وہ بھی جھوٹی ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ یہاں کبھی بھی دفن نہ ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے قبرستان میں بھی دبانے نہ دیا، اور آج حسن رضی اللہ عنہ کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں دفن کرنا چاہتے ہیں۔ مروان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر من جانب باغیان قوم جو ظلم و ستم ہوئے اس میں اہل بیت نے بھی کوئی حصہ لیا تھا، مگر یہ بہتان عظیم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے افعال کو چھپانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بزرگ نام کو سپر بنا لیا تھا، ورنہ ان کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ الغرض حضرت امام ممدوح نے 46 سال کی عمر میں بماہ ربیع الاول 59 ہجری میں وفات پائی اور والدہ مکرمہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شان میں روایت ابی بکرہ میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، وَإِنَّهُ رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا۔ ترجمہ، دنیا میں وہ تو میرا پھول ہے۔ اور حسنین شہید بن علی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں یہ حدیث ہے۔ إِنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ ترجمہ، یہ دونوں نوجوان بہشت کے سردار ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ ترجمہ، اے خدا، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، پس تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو کوئی ان دونوں سے محبت رکھے ان سے تو بھی محبت فرما۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے ایک قانونی مشورے کا ذکر علامہ ابن القیم نے لکھا ہے جو دلچسپ ہے۔ ایک شخص کو گرفتار کر کے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا۔ گرفتاری ایک ویران غیر آباد مقام سے ہوئی تھی۔ گرفتاری کے وقت اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھری تھی۔ یہ کھڑا ہوا تھا اور ایک لاش خاک و خون میں تڑپ رہی تھی۔ اس شخص نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے اقبال کر لیا اور انہوں نے قصاص کا حکم دے دیا۔ اتنے میں ایک اور شخص دوڑا دوڑا آیا اور اس نے خلیفہ کے سامنے اقبال جرم کیا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ملزم اول سے دریافت کیا کہ تو نے کیوں اقبال جرم کیا تھا؟
اس نے کہا جن حالات میں میری گرفتاری کی گئی تھی میں نے سمجھا کہ ان حالات کی موجودگی میں میرا انکار کچھ بھی مفید نہ ہوگا۔ پوچھا گیا کہ واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں قصاب ہوں، میں نے جائے وقوع کے قریب ہی بقرہ کو ذبح کیا تھا، گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاب کا زور پڑا۔ میں جائے وقوع کے قریب پیشاب سے فارغ ہوا کہ میری نظر اس لاش پر پڑ گئی۔ میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے قریب پہنچا، دیکھ رہا تھا کہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سب لوگ کہنے لگے یہی شخص اس کا قاتل ہے۔ مجھے بھی یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کے بیانات کے سامنے میرے بیان کا کچھ اعتبار نہ کیا جائے گا، اس لیے میں نے اقبال جرم کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ اب دوسرے اقبالی مجرم سے دریافت فرمایا، اس نے کہا میں ایک اعرابی ہوں، مفلس ہوں، مقتول کو میں نے بطمع مال قتل کیا تھا۔ اتنے میں مجھے کسی کے آنے کی آہٹ معلوم ہوئی، میں ایک گوشے میں جا چھپا۔ اتنے میں پولیس آ گئی، اس نے پہلے ملزم کو پکڑ لیا۔ اب جب کہ اس کے خلاف فیصلہ سنایا گیا تو میرے دل نے مجھے آمادہ کیا کہ میں خود اپنے جرم کا اقبال کروں۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر اس شخص نے ایک کو ہلاک کیا ہے تو ایک شخص کی جان بچائی بھی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورے کو قبول فرمایا، دوسرے ملزم کو بھی چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا بیت المال سے دلایا۔